معاذ بن جبل. اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا. میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے. باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا. جب میں اندر گیا تو پر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری اور اب ہے 1435 ہجری. 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں. جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو خوشبو. قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں. مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہی. اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی. مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا. پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں کیسی خوشبو ہے. تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگھنی، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے. ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے، یہ اس قبر والے کی ہے. یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے. پھر میں نے فزیکلی ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی. یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے. میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا. خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے. معاذ بن جبل. اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا. میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے. اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے. باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا. جب میں اندر گیا تو پر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری اور اب ہے 1435 ہجری. 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں. جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو خوشبو. قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں. مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہی. اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی. مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا. پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں کیسی خوشبو ہے. تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگھنی، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے. ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے، یہ اس قبر والے کی ہے. یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے. پھر میں نے فزیکلی ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی. یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے. میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا. خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے. معاذ بن جبل. اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا. میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے. اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے. باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا. جب میں اندر گیا تو پر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری اور اب ہے 1435 ہجری.
1417 साल उस आदमी को दुनिया से गए हुए हो चुके हैं। जब मैं रोज मकबरे में दाखिल हुआ, कमरे में जिसमें कब्र थी, सारे कमरे में खुशबू ही खुशबू। कब्र पर 2-4 चादरें पड़ी थी। मुझे ख्याल आया कि मेरे ख्याल ये चादरों पे खुशबू लगी हुई है, वो खुशबू आ रही। उस वक्त मैं फातिहा पढ़ के वापस चला गया, जाके नमाज पढ़ी, मस्जिद करीब थी, मगरिब की नमाज पढ़ के फिर दोबारा आया। फिर मैं खड़ा होकर सोच रहा हूं कैसी खुशबू है। तो एक आदमी मेरे पास खड़ा था, मैं वो ऐसे करके ना चादरें सूंघनी, शायद ये चादरों में खुशबू लगी हुई है। एक आदमी मेरे पास कहने लगा, जनाब ये खुशबू चादरों में नहीं है, ये इस कब्र वाले की है, ये 24 घंटे आती रहती है, 24 घंटे। फिर मैंने फिजिकली एक एक चादर को सूंघा, किसी एक चादर में कोई खुशबू नहीं थी। ये वो माज है जो 1417 साल हो चुके हैं मरे हुए और कब्र महक रही है। मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा, आंखों देखा बता रहा, खुद गया हूं, खुद ये मई जो गुजरा है। माज बिन जबल। और माज बिन जबल कौन है? मेरे नबी ने कहा क़यामत के दिन मेरी उम्मत के उलमा का झंडा माज के हाथ में होगा। और ये कौन है? मैं पिछले मई में गया हूं, ये मई जो गुजरा है, उर्दन हमारा इज्तिमा था तबलीग का। मैं वहां गया, अम्मान में आगे इरबिद गए, इरबिद से 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे हजरत माज का मकबरा है, बाप बेटा दोनों वहां दफन हैं। हज़रत उमर के जमाने में इंतकाल हुआ। जब मैं अंदर गया तो ऊपर लिखा हुआ था तारीख वफात 18 हिजरी और अब है 1435 हिजरी। 1417 साल उस आदमी को दुनिया से गए हुए हो चुके हैं। जब मैं रोज मकबरे में दाखिल हुआ, कमरे में जिसमें कब्र थी, सारे कमरे में खुशबू ही खुशबू। कब्र पर 2-4 चादरें पड़ी थी। मुझे ख्याल आया कि मेरे ख्याल ये चादरों पे खुशबू लगी हुई है, वो खुशबू आ रही। उस वक्त मैं फातिहा पढ़ के वापस चला गया, जाके नमाज पढ़ी, मस्जिद करीब थी, मगरिब की नमाज पढ़ के फिर दोबारा आया। फिर मैं खड़ा होकर सोच रहा हूं कैसी खुशबू है। तो एक आदमी मेरे पास खड़ा था, मैं वो ऐसे करके ना चादरें सूंघनी, शायद ये चादरों में खुशबू लगी हुई है। एक आदमी मेरे पास कहने लगा, जनाब ये खुशबू चादरों में नहीं है, ये इस कब्र वाले की है, ये 24 घंटे आती रहती है, 24 घंटे। फिर मैंने फिजिकली एक एक चादर को सूंघा, किसी एक चादर में कोई खुशबू नहीं थी। ये वो माज है जो 1417 साल हो चुके हैं मरे हुए और कब्र महक रही है। मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा, आंखों देखा बता रहा, खुद गया हूं, खुद ये मई जो गुजरा है। माज बिन जबल। और माज बिन जबल कौन है? मेरे नबी ने कहा क़यामत के दिन मेरी उम्मत के उलमा का झंडा माज के हाथ में होगा। और ये कौन है? मैं पिछले मई में गया हूं, ये मई जो गुजरा है, उर्दन हमारा इज्तिमा था तबलीग का। मैं वहां गया, अम्मान में आगे इरबिद गए, इरबिद से 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे हजरत माज का मकबरा है, बाप बेटा दोनों वहां दफन हैं। हज़रत उमर के जमाने में इंतकाल हुआ। जब मैं अंदर गया तो ऊपर लिखा हुआ था तारीख वफात 18 हिजरी और अब है 1435 हिजरी। 1417 साल उस आदमी को दुनिया से गए हुए हो चुके हैं। जब मैं रोज मकबरे में दाखिल हुआ, कमरे में जिसमें कब्र थी, सारे कमरे में खुशबू ही खुशबू। कब्र पर 2-4 चादरें पड़ी थी। मुझे ख्याल आया कि मेरे ख्याल ये चादरों पे खुशबू लगी हुई है, वो खुशबू आ रही। उस वक्त मैं फातिहा पढ़ के वापस चला गया, जाके नमाज पढ़ी, मस्जिद करीब थी, मगरिब की नमाज पढ़ के फिर दोबारा आया। फिर मैं खड़ा होकर सोच रहा हूं कैसी खुशबू है। तो एक आदमी मेरे पास खड़ा था, मैं वो ऐसे करके ना चादरें सूंघनी, शायद ये चादरों में खुशबू लगी हुई है। एक आदमी मेरे पास कहने लगा, जनाब ये
خوشبو چادروں میں نہیں ہے، یہ اس قبر والے کی ہے۔ یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے۔ پھر میں نے فزیکلی ایک ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی۔ یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے۔ میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا، خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے۔ معاذ بن جبل، اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا، میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا، جب میں اندر گیا تو پر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری، اور اب ہے 1435 ہجری۔ 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں۔ جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو۔ قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں، مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہی۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی، مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا، پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں کیسی خوشبو ہے۔ تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگھنے، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے، یہ اس قبر والے کی ہے۔ یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے۔ پھر میں نے فزیکلی ایک ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی۔ یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے۔ میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا، خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے۔ معاذ بن جبل، اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا، میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا، جب میں اندر گیا تو پر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری، اور اب ہے 1435 ہجری۔ 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں۔ جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو۔ قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں، مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہی۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی، مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا، پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں کیسی خوشبو ہے۔ تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگھنے، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی میں